سفید دیواریں لیے کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جبکہ بستر پر بیٹھی اسمارا ہاتھوں کو لوشن لگا ان کو ایک دوسرے سے مل رہی تھی۔ اب تو میں یونیورسٹی شروع کر رہی ہوں، کیا ابھی بھی آپ کو میرا خیال نہیں آیا؟ کیا آپ ابھی بھی مجھ سے ملنے نہیں آئیں گے؟ روز کا یہی تو معمول تھا، اس کا خود سے ہی باتیں کرنا اور اپنے محرم کو یاد کرنا، جو 10 سال پہلے اس کو اپنے نکاح میں قبول کر کہیں غائب ہو گیا تھا، مگر بچپن میں ہوا یہ نکاح اسمارا نے امانت کے طور پر سنبھال رکھا تھا اور اپنی ہر سانس میں اس ایک شخص کا نام سنا تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ شخص اپنا وعدہ پورا کرے۔ اس نے کہا تھا وہ اسمارا کی یونیورسٹی سٹارٹ کرتے ہی اس سے ملنے آئے گا۔ جبھی تو آج جی چاہ رہا تھا وہ کہیں سے بھی آ جائے۔ کچھ دیر بیٹھ اب وہ خاموشی سے بستر پر سونے کو لیٹ گئی۔ صبح یونیورسٹی کا پہلا دن تھا، اسے فریش لگنا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اندھیری راتوں کے اندھیرے میں ایک عکس ٹیرس پر نمودار ہوا۔ سیاہ لباس، سیاہ دستانے، سیاہی ٹوپی اور منہ کو سوائے آنکھوں کے مکمل چھپائے وہ جوان لمبا چوڑا تھا، جو اب اسمارا کی کھڑکی سے کمرے میں کودا۔ اسمارا تو مگن سی سو رہی تھی۔ اس جوان نے خاموشی سے کچھ پل رخسار پیر سامنے سوئی دوشیزہ کو گہری نظروں سے دیکھا، پھر اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ اسمارا کی دھیمی سانسیں محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس جوان نے اسمارا کی کمر میں ہاتھ ڈال اسے اپنی طرف ایسے کھینچا کہ اسمارا کی کمر اس شخص کے ساتھ جا لگی۔ کمرہ مکمل طور پر اب اندھیرے میں ڈوبا پڑا تھا۔ وہ ڈر سی گئی، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ یہی سوچ رہی تھی وہ کہ ایک گہری گمبھیر آواز گونجی، میری جان نے یاد کیا مجھے۔ کون ہو تم؟ تم نے ہی کہا تھا نا میری جان، چھوڑو مجھے۔ اس نے اپنی کمر پر جمے مضبوط ہاتھ کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ کیوں اتنی محنت آپ سے دور جانے کو کی ہے؟ وہ شخص ایک ایک کرتا اسمارا کی شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا۔ کون کیوں کر رہے ہو یہ؟ اسمارا کی آواز میں خوف ڈر آیا تھا۔ شش! اس نوجوان نے ایک انگلی اسمارا کے لبوں پر رکھتے کہا، ڈر کیوں لگ رہا ہے میرا بچہ؟ میں نے وعدہ کیا تو تھا کہ آپ کی یونیورسٹی سٹارٹ کرنے سے پہلے ملنے آؤں گا، اور ان الفاظ نے اسمارا کو ہلنا تک بھلا دیا۔ آپ بکلاتے ہوئے وہ ایک گہری سانس لے کر اس جوان کی طرف پلٹی، مگر اندھیرا اتنا تھا کہ وہ اپنے محرم کی شکل نہ دیکھ سکی۔ اس نے فوراً ہاتھ لیمپ کی طرف کیا، جسے وہ جوان ایک پل میں رک گیا۔ ابھی اندھیرا رہنے دو۔ کیوں؟ اسمارا کی زبان سے بے ساختہ پھسلا۔ کیونکہ محبت کرنے کے موڈ میں ہوں ابھی میں۔ آپ کہاں تھے؟ اس نے اگلا سوال رکھا۔ ابھی کچھ مت پوچھو۔ اسمارا کی شرٹ کے سارے بٹن کھل چکے تھے۔ اس کی دھڑکنوں پر ایک آخری پردہ تھا، جن پر اب کے اس جوان کا ہاتھ آ بھی چکا تھا۔ اسمارا نے اپنے ہونٹ کو دھانت سے کاٹ آواز رکی۔ یہ کیا؟ مگر پھر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اس جوان کا بھاری ہاتھ قدرے نرمی سے اسمارا کے منہ پر رکھا جا چکا تھا۔ میرا بچہ یہ تو بہت چھوٹے ہے، ان کا کچھ کرنا ہوگا ہمیں۔ اسمارا تو شرم سے لال ہو رہی تھی۔ وہ کہاں جانتی تھی کہ جس شخص کی آمد کا اسے بے صبری سے انتظار ہے، وہ آتے ہی اتنی بے باکیوں پر اتر آئے گا۔ وہ جوان اب اسے اپنی گود میں بٹھا رہا تھا۔ ہاتھ اسمارا کے بھیگ پر تھے۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے اسمارا کو جکڑا۔ یہ ٹھیک ہے، چھوڑ دے مجھے۔ اسمارا نے اگلے ہی لمحے اس سے خود کو جدا کیا۔ آپ کی بیوی ہوں میں، مارکیٹ کا کوئی سامان نہیں۔ رونے لہجے سے وہ بولی۔ اسے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ وہ جوان ہنسنے لگا۔ بس میرا بچہ، میں بس دیکھ رہا تھا۔ آپ کیا کہتی ہو؟ کچھ دیر ان کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ پھر اس جوان نے محبت سے اسمارا کے گال چوئے اور خود اس کی گردن پر لمس جوڑنے لگا۔ محبت کی پہلی نشانی وہ اس کی گردن پر دے چکا تھا۔ آپ کہاں تھے؟ جب وہ دور ہوا، اسمارا نے پھر وہی سوال کیا۔ تم جانتی تو ہو، پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ سوال کے بدلے سوال۔ میں نہیں جانتی، اس نے انکار کیا۔ میرا بچہ، آپ کا شوہر آرمی مین ہے، ہر شے کی خبر رکھتا ہے۔ آپ کل آئی تھی نا میرے اپارٹمنٹ کے باہر؟ اور اسمارا کا رنگ اڑا تھا۔ چند روز قبل فہیم صاحب جہانگیر بدر کے والد صاحب تنویر صاحب سے ملاقات کو آئے تھے، اور پھر سے ایک انکشاف کیا۔ بدر کی طرف سے خبر ملی ہے، وہی دینے آیا ہوں۔
وہ ایز اے صفائی پاک آرمی کے کیے کام کر رہا ہے اور اس کی جاب کی ڈیمانڈ تھی، جبھی اس نے اتنا لمبا عرصہ کوئی رابطہ نہیں کیا، اور اب جب وہ پاکستان ہے تو اپنی ماں سے ملنے آیا اور اپنی بیوی کے نام ایک پیغام دے گیا ہے کہ وہ جلد اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ان کے اس پیغام پر ریلنگ سے جانگتی اسمارا کی جان نکل گئی تھی، جبکہ بابا نے محض اتنا کہا، کیا انہیں یاد ہے کہ اس کی ایک عدد بیوی بھی ہے؟ اسمارا یہی خبر ملے اسے ڈھونڈنے اور ایک بار ملنے کل اپارٹمنٹ گئی، جس کا پتہ اس نے جہانگیر بدر کی والدہ سے ہی لیا تھا۔ میرا بچہ، میں اس اپارٹمنٹ میں نہیں ہوتا تو آئندہ وہاں نہیں جاؤں گی۔ اب اس نے سمجھانے والے لہجے میں کہا، تو کہاں ہوتے ہیں آپ؟ تمہارے دل میں ہوتا ہو اور جلد تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤ، مگر تب تک کے لیے میرا پیچھا نہیں کرو گی تم؟ جی وہ بولنا چاہتی تھی، مگر اس کا خیال جیسے وہ پہلے سے جانتا تھا، میں خود آتا رہوں گا اپنی جان کے پاس۔ پھر وہ اسے لیے بستر پر لیٹا، یوں کہ اسمارا اس کے سینے سے لگی۔ وہ اس کی دل کی دھڑکنوں کا شور بآسانی سن رہی تھی۔ اس کے سونے کے بعد وہ واپس کیسے گیا، اسمارا بے خبر تھی۔ یونیورسٹی کا پہلا دن ہمیشہ ہنگامہ خیز ہوتا ہے۔ لون میں نئے طلباء کے گروپ، تصویریں کھنچوانے والے والدین اور سینئرز کی پرانی روایتی شرارتیں، سب ایک ساتھ جمع۔ بیچ میں ایک بینچ پر شاہزین سلمان اپنے مشہور دوستوں فیضان اور ہاشم کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تینوں کے چائے کے کپوں سے زیادہ گرم ان کی زبانیں تھی۔ فیضان نے لسٹ اٹھائی، اوے شاہزین، یہ دیکھ، انٹری ٹیسٹ میں فرسٹ پوزیشن، نام ہے اسمارا تنویر۔ شاہزین نے آبرو چڑھا کر طنزی انداز میں کہا، اسمارا، یہ کیسا نام ہے بھائی؟ لگتا ہے کسی مشروب کا اشتہار ہے۔ پیچ ہے نیا اسمارا، پھینا مت بھولے۔ ہاشم اور فیضان کہکہا لگا کر ہنس پڑے۔ ہاشم بولا، سچ میں اسمارا نہیں، اسمائلہ یا سمارٹی کہنا زیادہ ٹھیک رہے گا۔ شاہزین نے چائے کا گھونٹ لیا اور فخری انداز میں بولا، کوفت ہوتی ہے مجھے ان کتابی کیڑوں سے۔ یقینی بات ہے، اس کے نمبر دیکھ سمجھ آ رہی ہے یہ بھی ویسی ہوگی، بڑے بڑے چشمے والی، چشمہ بازی۔ تینوں کی ہنسی پورے لان میں گونجی۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ چند قدم پیچھے وہی اسمارا تنویر کھڑی تھی، سادہ دوپٹہ، آنکھوں میں سنجیدگی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، مگر دل میں ایک خاموش چبھن کے ساتھ وہ لمحہ بھر رکی۔ ان کی باتوں کو پورا سنا، پھر آہستہ سے اپنی فائل سنبھالی، بیگ کندھے پر ڈالا اور سیدھی عمارت کے اندر چلی گئی۔ بینچ پر بیٹھے لڑکوں کو خبر تک نہ ہوئی کہ ان کی مذاق کا شکار لڑکی ان کے سامنے سے گزر گئی ہے۔ ہاشم نے ہنسی روکتے ہوئے کہا، اوے شاہزین، تو نے تو پہلی ہی لسٹ میں مشہور کر دیا اسمارا کولڈ ڈرنک کو۔ شاہزین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یاد رکھنا، یہ نام اب اسی سے پکارا جائے گا، اسمارا چشمہ بازی، کتابی مکھی۔ فیضان نے کہکہا لگایا، بھائی، اگر وہ کبھی سن لینا تو یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی بار کسی ٹاپر نے سینئر کو فیل کر دینا ہے۔ سب ہنسنے لگے، اور دوسری طرف اسمارا کے دل میں ایک فیصلہ پختہ ہو چکا تھا۔ اب اگر کبھی موقع ملا تو جواب وہ بھی اپنی کلاس کی طرح فرسٹ دے گی۔ یونیورسٹی کی دوپہر کا وقت تھا۔ کلاس میں بریک لگا تو سب جونیئر لڑکے لڑکیاں اپنے اپنے مسائل لے کر بیٹھ گئے۔ ماحول میں ہلکی سی ہنسی، باتوں کی گونج اور چپس کے پیکٹوں کے کڑکڑاہٹ گونج رہی تھی۔ اچانک دروازہ دھڑ سے کھلا، چند سینئر لڑکے داخل ہوئے، شاہزین سلمان، فیضان، ہاشم اور ان کے دو تین مزید دوست۔ ان کے انداز میں شرارت اور چہروں پر مخصوص سینئر والی مسکراہٹ۔ فیضان نے اونچی آواز میں کہا، السلام علیکم جونیئرز، ہم آئے ہیں آپ سب کی تربیت کے لیے۔ سب کلاس کے طلباء سہم کر سیدھے بیٹھ گئے۔ ہاشم نے مذاق میں کہا، چلو بھائی، جس کے بال زیادہ سجے ہیں وہ پہلے اٹھے، ہم دیکھیں یونیورسٹی کا نیا ماڈل کون ہے۔ ہنسی کی آواز گونجنے لگی، کچھ لڑکے جھجک کر کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک سینئر لڑکا جو شاہزین کے ساتھ تھا آہستہ سے ایک جونیئر لڑکی کے پاس آیا، سنہری بالوں والی خوبصورت لڑکی۔ اس نے قدرے بدتمیزی سے کہا، ذرا میری بات سنو، پن ہے تمہارے پاس؟ لے آؤ نا، آؤ خود دے کے جاؤ۔ وہ کچھ فاصلے پر رک کہہ رہا تھا۔ کلاس خاموش، سب کو لگا اب یہ لڑکی یا تو گھبرا کے پن دے گی یا نظریں جھکا لے گی، مگر اس نے پرسکون انداز میں چہرہ اٹھایا اور بڑے اطمینان سے بولی، پن چاہیے نا؟ ضرور، مگر آپ کی اتنی مہربانی ہوگی کہ خود ہاتھ بڑھا لے، کیونکہ میں چیزیں زمین پر نہیں رکھتی، نہ لوگوں کے قدموں میں۔
اس نے ایک پن نکال اپنے ایک طرف پڑی کرسی پر رکھتے کہا۔ پورے کلاس روم میں جیسے سانس تھم گئی۔ فیضان کی مسکراہٹ جم گئی۔ ہاشم نے نظریں شاہزین کی طرف کی۔ اب کیا ہوگا؟ شاہزین نے خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھا۔ چہرے پر نرمی مگر انداز میں خود اعتمادی تھی۔ وہ نہ روایتی ڈرنے والی جونیئر لگ رہی تھی نہ بدتمیز۔ شاہزین کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ دلچسپ، اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ جونیئر تو تھوڑی الگ نکلی۔ وہ لڑکی خاموشی سے اپنی سیٹ پر واپس بیٹھ گئی۔ شاہزین نے اس لڑکے کو اشارہ کیا، چلو چھوڑو، کوئی بات نہیں۔ سب حیران رہ گئے کیونکہ سب کو لگا تھا کہ سینئر اب بدلہ لیں گے، مگر شاہزین نے بس ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی اور چلا گیا۔ باہر نکلتے ہوئے فیضان نے کان میں کہا، یار یہ تو خطرناک جونیئر ہے، تیرے مزاج کے قابل نہیں۔ شاہزین نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، پتہ نہیں کیوں مگر مجھے لگا جیسے یہ چہرہ کہیں دیکھا ہے اور یہ اعتماد نیا نہیں لگتا۔ ہاشم نے شرارت سے کہا، کہیں یہ کوئی پرانی گرل فرینڈ تو نہیں؟ شاہزین نے کندھے اچکا دیے، اگر ہے تو مزہ آنے والا ہے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، ہوا کی مانند بنا رکے ہوا سے۔ یونیورسٹی سے چھٹی ہو چکی تھی۔ اسمارا اپنے گھر پر ہی تھی، اسٹڈی ٹیبل پر کتابوں میں منہ دے فاس پڑے کافی کے مگ سے باپ اب رک چکی تھی، مطلب اس کی کافی ٹھنڈی ہو گئی تھی، مگر وہ ابھی تک سوالات کو حل کرنے میں لگی تھی۔ اوہ کیا مصیبت ہے، یہ کیوں نہیں یاد ہو رہا؟ اس نے بالوں کو نوچنے والے انداز میں جھنجھوڑا۔ اس کے بال برے سے حال میں چہرے کو چھپا گئے۔ جب اسمارا نے سر کتاب پر رکھ ایک گہری سانس لی، ہائے، نہ تم اتنے پڑھے لکھے عقل مند افسر ہوتے، نہ مجھے ڈر لگتا پیچھے رہنے کا، نہ جانے کہاں ہو تم۔ پھر ایک شخص کی یاد اسے خود پر نظر ڈالنے پر مجبور کر گئی۔ وہ اٹھی اور ڈریسنگ مرر تک چلی آئی۔ جناب، آپ ہی کی وجہ سے میرا اتنا برا حال ہے، ورنہ آرام سے میں سب کام کر لیتی تھی۔ ایک بار ملے ہیں اور مجھے خود سے ہی دور کر دیا۔ بچپن سے آپ سے ملنے کی خواہش مند تھی، مگر اب تو سمجھ ہی نہیں آتا کیا کروں۔ اتنا یاد آتے ہو۔ وہ جیسے کسی کو یاد کر رہی تھی، وہی 10 دن پہلے والا جوان، وہی اس کا محرم، اس کا شوہر، اس کا دلیر پاک آرمی کا سپاہی۔ اسے یاد تو شدت سے کیا مگر وہ آج بھی نہ آیا، اور اب کی اسمارا کے دن رات اسے یاد کرنے میں ہی گزرتے تھے۔ یونیورسٹی کا کیفے ہمیشہ کی طرح گہما گہمی سے بھرا ہوا تھا۔ شاہزین اپنے دوستوں فیضان، ہاشم اور وقار کے ساتھ ایک کونے کی میز پر بیٹھا تھا۔ ٹیبل پر برگرز، چائے اور کہکہوں کا شور۔ تینوں دوست حسب روایت کے کسی نے کسی کو تنگ کرنے میں مصروف۔ فیضان نے قریب سے گزرتی ایک جونیئر لڑکی سے مذاق میں کہا، اوئے، یہ جو برگر تم لے جا رہی ہو نا، اگر تم مسکرا دو تو ہم تمہیں اس کی پیمنٹ معاف کروا دیتے ہیں۔ ہاشم نے ہنستے ہوئے اضافہ کیا، ہاں ورنہ فائن ہے، سینئرز کے اصول۔ نو اسمائل نو چیئر۔ پورے کیفے میں ہنسی کی آوازیں اٹھی، مگر شاہزین اس بار ان سب کے ساتھ نہیں ہنس رہا تھا۔ کیفے کے دوسری طرف چند لڑکی آ کر بیٹھی، ان میں سے ایک سنہری بالوں والی، نیلے دوپٹے میں ملبوس، پرسکون اور خوبصورت چہرے والی لڑکی۔ وہ بات بھی کم کرتی، مگر اس کے انداز میں ایک وقار، ایک خاموش کشش تھی۔ شاہزین کی نظریں بار بار بے اختیار اس طرف جا رہی تھی۔ وہ خود بھی حیران تھا، نہ کوئی وجہ نہ بات، مگر نگاہ جیسے اس سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ ہاشم نے نوٹ کیا، اوئے بھائی، آج بڑے سکون میں لگ رہے ہو، کسی نے دل چرا لیا کیا؟ شاہزین نے ہلکی مسکراہٹ دبائی، کچھ نہیں، بس کچھ چہرے شور میں بھی خاموشی سے نظر آ جاتے ہیں۔ اسی لمحے دروازے سے ایک تیز خوشبو اور شور کے ساتھ ایک اور لڑکی داخل ہوئی، نمل، چمکتی چمکتی فیشن کے ہتھیاروں سے لیس، اور سب کے سامنے بغیر جھجک سیدھی شاہزین کے پاس آ کر اس کے گلے لگ گئی۔ پورا کیفے ایک پل کو جیسے رک گیا۔ جو پہلے کے لوگ تھے وہ تو واقف تھے، مگر جونیئرز کے لیے تو یہ نیا تھا۔ کچھ لوگوں نے نظریں چرا لی، کچھ نے سرگوشیاں شروع کر دی۔ دوسری طرف اسمارا نے اپنی دوست کی بات کے بیچ میں رک کر وہ منظر دیکھا۔ ایک پل کو اس کے چہرے پر ناگواری کا سایہ آیا، آبرو ذرا سا چڑھ گیا اور اس نے ناپسندیدگی سے منہ موڑ لیا۔ شاہزین کی نظر ٹھیک اسی لمحے اس پر پڑے۔ وہ جان نہیں پایا کیوں، مگر دل میں ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کسی نے خاموشی سے آئینہ دکھا دیا ہو۔ اس نے فوراً نمل کے ہاتھوں کو نرمی سے الگ کیا اور قدرے سنجیدگی سے کہا، نمل،
یہاں سب بیٹھے ہیں، تھوڑا خیال رکھو نا پلیز۔ نمل نے ہنستے ہوئے کہا، اوہ کم آن شاہزین، تم بھی نا، اتنے فارمل کب سے ہو گئے؟ شاہزین نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، بس جگہ اور وقت کا خیال رکھنا بہتر ہوتا ہے۔ نمل کچھ الجھ کر بیٹھ گئی، مگر شاہزین کی نگاہ دوبارہ اسمارا کی سمت گئی، جو اب چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بالکل خاموش بیٹھی تھی، جسے کچھ دیکھا پر ظاہر نہ کیا۔ فیضان نے چیلتے ہوئے کہا، بھائی، نمل بی بی سامنے اور تم ادھر دیکھ رہے ہو، خیر ہے؟ شاہزین نے بس اتنا کہا، خیر ہے، مگر عجیب بات ہے، آج موڈ نہیں کسی چیز کا۔ یونیورسٹی میں آج پورا دن ہنگامہ خیز تھا، ہر طرف رنگ برنگے بینرز، کہکہے، میوزک اور طلباء کا شو۔ سٹیج کے پاس بڑا بورڈ لگا تھا، لان کے بیچوں بیچ طرح طرح کے اسٹال لگے تھے، کہیں میوزیکل چیئر، کہیں رسا کشی اور کہیں فیس پینٹنگ۔ سلمان اپنے دوستوں فیضان اور ہاشم کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھا اس سب کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ فیضان نے چھیڑا، اوے شاہزین، تو بس دیکھنے آیا ہے؟ کبھی خود بھی کھیلا کر، کچھ جیتنے کا بھی شوق رکھ۔ شاہزین نے کھندے اچکا دیے، میں کیوں؟ گیمز میرے لیے نہیں، یہ سب بچوں کے لیے ہے۔ ہاشم نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بس گیمز لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے میں مزہ آتا ہے نا تمہیں؟ تینوں ہنسنے لگے۔ اسی دوران مائک پر آواز گونجی، اگلا مقابلہ رسا کشی کا ہوگا۔ 2 ٹیموں میں افرادیوں تھے کہ 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے۔ لڑکیاں میدان میں آئے اور شاہزین کی نظریں بے اختیار ایک چہرے پر جا کر رک گئی، وہی سنہری بالوں والی لڑکی، چہرے پر پسینہ مگر نگاہوں میں عزم۔ میوزک بجا، نعرے لگے اور مقابلہ شروع ہوا۔ سب حیران رہ گئے، لڑکیاں ہار نہیں رہی تھی بلکہ مردوں کے برابر زور لگا رہی تھی۔ آخر میں جب لڑکیاں تک کے گر گئی تو بھی ان کے چہروں پر ہار کا تاثر نہیں تھا، بلکہ ایک چمک، ایک مزاحیہ تسکین تھی، جیسے کہہ رہی ہو کچھ نہیں ہوتا، ہم اگلی بار جیتیں گے۔ میوزک بند ہوا اور اگلے لمحے اینکر نے اعلان کیا، اب شروع ہونے جا رہا ہے ہمارا جوس چیلنج۔ 4 لڑکے 4 لڑکیاں، سامنے 4 بوتلیں۔ میوزک بند ہوتے ہی جو پہلے بوتل پکڑ کر پی لے وہ فاتح۔ شاہزین نے بیٹھے بیٹھے دیکھا، وہی لڑکیاں جنہوں نے ابھی رسی کشی لڑی تھی اب اس نئی گیم میں حصہ لے رہی تھی۔ فیضان نے کہا لگایا، اب یہ ہار جائے گی ہمیشہ کی طرح، دیکھنا ایک بھی بوتل ان کے ہاتھ نہیں لگے گی۔ شاہزین نے چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھا، پھر بولا، پتہ نہیں کیوں مگر اس بار لگتا ہے میں کھیلوں گا۔ ہاشم چونکا، تو گیم کھیلے گا؟ ہاں، وہ اٹھا اور آگے جا کر کھڑا ہو گیا۔ موسیقی بجنے لگی، تیز پرجوش اور پورا ہجوم تالیاں بجانے لگا۔ سب ہنس رہے تھے، سب کی نظریں کھیل پر، مگر شاہزین کی نگاہ صرف ایک چہرے پر تھی، وہی سنہری بالوں والی لڑکی جو بار بار ہونٹ کاٹ کر اپنی گھبراہٹ چھپا رہی تھی۔ میوزک چلتا رہا، پھر جیسے ہی اچانک بند ہوا، سب بھاگے، کسی کے ہاتھ بوتل، کسی کے خالی ہاتھ۔ 4 لڑکوں میں سے 3 نے جوس پکڑ لیا اور لڑکیوں میں سے صرف ایک کو کامیابی ملی۔ شاہزین کے ہاتھ میں بھی ایک بوتل تھی اور سامنے وہی لڑکی جس کے چہرے پر ہلکی سی تھکن اور شرمندگی تھی، جیسے خود سے کہہ رہی ہو پھر ہار گئی۔ شاہزین کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، وہ آہستہ سے آگے بڑھا اور بغیر کچھ کہے اپنے بوتل اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ پورا گراؤنڈ ایک لمحے کو خاموش، پھر کہے سٹیاں اور تھالیاں۔ فیضان چیخا، واہ بھائی واہ، یہ تو پہلی بار ہوا کہ شاہزین سلمان نے گیم نہیں دل ہارا ہے۔ اسمارا نے جو بوتل تھامے کھڑی تھی ہلکی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ شکریہ کہا۔ شاہزین نے بس اتنا جواب دیا، کچھ چیزیں جیتنے سے زیادہ اچھی لگتی ہے جب بانٹی جائے۔ اس کے الفاظ ہوا میں بکھر گئے اور وہ لڑکی جو اب تک اس کے لیے بس ایک چہرہ تھی اچانک دل میں نقش ہونے لگی۔ پورا میدان خوشی اور شور سے گونج رہا تھا، تالیاں، سیٹیاں، نعرے، سب شاہزین سلمان کے نام لے رہے تھے۔ اس نے جوس کی بوتل ایک لڑکی کو دی تھی اور اس کے اس جنٹل انداز نے سب کے دل جیت لیے تھے۔ فیضان پیچھے سے چلا رہا تھا، بھائی اب تو یونیورسٹی کا ہیرو بن گیا، دیکھنا فیس بک پر پوسٹ بن جائے گی۔ شاہزین نے مسکراتے ہوئے بوتل دی اور پلٹنے ہی والا تھا کہ اچانک وہ لڑکی اس کے بالکل سامنے آ گئی۔ ہلکے سنہرے بال ہوا سے لہرا رہے تھے، چہرے پر ہلکی سی تھکن مگر آنکھوں میں عجیب سا سکون۔ اس نے جوس کی بوتل واپس اس کی طرف بڑھائی، آواز دھیمی مگر صاف تھی، میرے شکریہ کا مطلب شاید آپ نے غلط سمجھا،
میں یہ جوس نہیں لے سکتی کیونکہ میں جیتی نہیں اور کسی اور کا انعام مجھے نہیں چاہیے۔ شاہزین کے چہرے پر جیسے لمحے بھر کے لیے تاثرات جم گئے۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، لبوں پر مسکراہٹ اور دل کے کسی کونے میں ایک انجانی سی عزت جاگی۔ وہ بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ کہیں گم ہو گئے۔ اس نے بوتل واپس شاہزین کے ہاتھ میں رکھی اور سیدھی اپنی دوستوں کی طرف چل دی۔ اس کے جاتے ہوئے بال، دوپٹہ اور قدموں کی نرمی، شاہزین کی نظریں جیسے پیچھے سے اس منظر میں اٹک گئی۔ ہاشم قریب آیا اور ہنستے ہوئے بولا، کیا ہوا بھائی؟ پہلی بار کسی نے تیرا ہیرو ازم ریجیکٹ کر دیا۔ شاہزین نے آہستہ سے کہا، نہیں ہاشم، پہلی بار لگا کسی نے جوس نہیں میری سمجھداری کو چیلنج کیا ہے۔ وہ وہی کڑا رہا، ہجوم شور مچا رہا تھا مگر اس کے کانوں میں صرف وہ ایک آواز گونج رہی تھی، کسی کا انعام مجھے نہیں چاہیے۔ رات چاند اپنے سبت کی جانب تھی۔ اس چاندنی میں ایک لڑکی کھلے سنہری بالوں والی خوبصورت آنکھوں میں نمی لیے کڑی تھی۔ جی چاہ رہا تھا وہ کہیں سے بھی آ جائے، بس ملنے آئے، مگر ضروری نہیں کہ انسان جو خواہش کرے وہ فوری پوری ہو جائے۔ اور رہی بات دعا کی جو اس کے تھرتھرائے لبوں سے نکل رہی تھی، تو دعائیں اپنے وقت پر ہی پوری ہوا کرتی ہے۔ اس کی دعا کی قبولیت کا وقت نہیں تھا، جبھی تو وہ پھر نہ آیا۔ یونیورسٹی کی لائبریری میں شام کا وقت تھا۔ شاہزین اپنے دوستوں کے ساتھ باہر لان میں بیٹھا ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ وہ سب یونی کے ہاسٹل میں رہتے تھے تو شام اکثر لان میں بیٹھتے، مگر اچانک اس کی نظر لائبریری کی کھڑکی سے اندر گئی۔ وہاں وہی سنہری بالوں والی لڑکی بیٹھی تھی، سفید شال اوڑے، چہرے پر روشنی کی نرمی اور سامنے کھلی کتاب جس میں وہ پوری توجہ سے کچھ نوٹ لکھ رہی تھی۔ شاہزین چند لمحے بس یوں ہی دیکھتا رہا۔ فیضان بول اٹھا، اوئے کہاں غائب ہو گیا؟ کیا لائبریری میں خزانہ ملا ہے؟ شاہزین چونکا، ہنسا اور بولا، نہیں، بس لگتا ہے کتابوں میں کچھ جادو بھی ہوتا ہے۔ فیضان ہنسا مگر شاہزین کی نظریں دوبارہ کھڑکی کی سمت جا چکی تھی جہاں وہ لڑکی اب بھالوں کو کان کے پیچھے کر کے کچھ لکھ رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی حرکت مگر دل میں بڑی ہلچل۔ کیا ہو رہا ہے؟ شاہزین کیوں نہیں جواب دے رہے؟ ہاشم جو کب سے اس سے کل کا پلان پوچھ رہا تھا، انہیں پھر لائبریری کی جانب دیکھ اسے جھنجھلا کر بولا۔ اس عمل پر شاہزین کی خیالات کی سنہری دنیا سب اچانک حقیقت سے آ ملی۔ سامنے کوئی لڑکی نہ رہی، وہ اس کے تصورات کی رانی تھی جو خیالات میں گم ہو گئی۔ کیا ہو رہا تھا؟ دل کو سمجھ آتی تو حل نکلتا۔ دوپہر کا وقت تھا، کیفے میں رش کم تھا۔ شاہزین اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا مگر باتوں میں اس کا دل نہیں تھا۔ دروازے سے وہ لڑکی داخل ہوئی، بازو میں 2 کتابیں، ہاتھ میں چائے کا کپ۔ وہ آہستہ سے کونے والی میز پر بیٹھ گئی۔ ہاشم نے فوراً نوٹ کیا، بھائی پھر وہی سمت؟ شاہزین نے مصنوعی بے نیازی سے جواب دیا، نہیں یار، بس ادھر روشنی اچھی لگ رہی ہے۔ مگر روشنی نہیں، وہ لڑکی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ چائے کا ہلکا سا گھونٹ لیتی، کبھی کتاب کے صفحے پلٹتی اور شاہزین بس چپ کر چوری چوری ہر حرکت دیکھتا رہتا۔ فیضان نے ہنستے ہوئے کہا، یہ روشنی کا مسئلہ روز اسی وقت اسی میز پر کیوں ہوتا ہے ہاں؟ شاہزین نے بس مسکرا کر چپ کروا دیا، لیکن دل میں مان گیا یہ اب سب اس کی حالت سمجھنے لگے ہیں۔ کلاس ختم ہو چکی تھی، حال تقریباً خالی۔ شاہزین فائل ہاتھ میں لیے چل رہا تھا کہ سامنے سے وہ لڑکی آتی نظر آئی۔ اس کے قدم ہلکے نظریں کتاب پر جمی ہوئی، ہلکی ہوا میں دوپٹہ لہرا رہا تھا اور سورج کی کرنیں سنہرے بالوں پر پڑ رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گئی، کچھ سوچ کر کتاب بھر گئی اور سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی۔ شاہزین نے بغیر ارادے کے اس کے پیچھے دیکھا، نہ کوئی لفظ، نہ سلام، بس دل میں ایک انجانی سی خواہش، کاش یہ راستہ تھوڑا لمبا ہوتا۔ وہ مسکرا دیا خود سے، بغیر کسی وجہ کے، کیونکہ اب وہ اس لڑکی کا عادی ہو چکا تھا، بغیر بات کیے، بغیر نام جانے، بس دیکھنے کی عادت۔ اور یہی عادت اس کی نئی طلب بن چکی تھی۔ راہداری کے آخر کونے سے جب وہ پلٹی تو شاہزین کو اس کے کان کی بالی اپنا رقیب لگی۔ وہ ہل ہل اس کے گال کو چوم رہی تھی۔ ہاں، یہ ظلم لگا ابھی کے لیے اسے۔ کیوں ملے کسی کو یہ حق جب شاہزین اتنے فاصلے پر ہے؟ کیوں ملے کسی کو یہ حق جب شاہزین اپنے فاصلے پر ہے تو؟ مگر ابھی کیا ہی ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ رات کی تاریکی عروج پر تھی، ستمگر آج پھر نہ آیا تھا۔ 4 ماہ گزرنے والے تھے مگر ابھی تک وہ نہیں آیا تھا۔ روز رات وہ خود سے ایک کھڑکی سو جاتی، آج آخر پیپر تھا۔
اب ٹرپ کا اعلان ہو چکا تھا، یونیمی کل صبح ہی نکلنا تھا، تو اسمارا نے پیکنگ کی اور ایک بار اپنے محرم کو یاد کر کے خواب نگر چلی گئی۔ گلیات کی پہاڑے راستے، ہوا میں ٹھنڈک، درختوں کی خوشبو اور طلباء کی کہکہوں سے بھری فضا۔ یونیورسٹی کا پہلا ٹرپ، سب کے چہروں پر جوش، لڑکے لڑکیاں ہنستے، ایک دوسرے پر پانی کے چینٹے مارتے، تصویریں کھینچتے، اور شاہزین ہمیشہ کی طرح تھوڑا الگ، تھوڑا خاموش۔ شاہزین اپنے ہاتھ جیب میں ڈالے کھڑا تھا، اس کی نظریں بار بار پارکنگ کی سمت اٹھتی، جہاں ایک کے بعد ایک گاڑی بھر رہی تھی۔ دل کے کسی کونے میں ایک ہی خیال تھا، کاش پتہ چل جائے وہ کس گاڑی میں بیٹھی ہے۔ نمل چمکتے گلاسز لگا کر آئے، مسکرا کر بولی، جناب کب تک کھڑے رہو گے؟ آؤ، میں نے جگہ رکھوائی ہے اپنی گاڑی میں۔ شاہزین نے نظریں ادھر ادھر کی، مگر جسے دیکھنا چاہتا تھا وہ نظر نہ آئی۔ نمل نے زبردستی اس کا بازو پکڑا۔ آج کوئی بہانہ نہیں چلے گا، مسٹر شارپ چہرے والے، اور وہ اسے تقریباً دھکیلتی ہوئی اپنی گاڑی میں بٹھا دیتی۔ گاڑیاں چل پڑی، راستے میں شور، گانے، ہنسی، مگر شاہزین چپ تھا۔ ہر موڑ پر، ہر ریسٹ اسٹاپ پر اس کی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب کارواں ایک خوبصورت مقام پر رکا، پہاڑوں کے بیچ ندی کے ساتھ، سب نیچے اترے۔ شاہزین نے جیسے ہی ارد گرد دیکھا، دل کے کسی گوشے سے ایک آہ سی نکلی، کہیں وہ آئی ہی نہیں۔ مگر اگلے ہی لمحے اس نے دیکھا، دور پہاڑی کنارے پر دھوپ میں سنہری بال چمک رہے تھے۔ وہ لڑکی اپنے فون کے ساتھ الجھی کھڑی تھی، ہوا میں بال لہرا رہے تھے اور وہ تھوڑا آگے بڑھتے ہوئے سگنل ڈھونڈ رہی تھی۔ شاہزین بے اختیار قدم بڑھانے لگا، وہ پتریلے راستے پر لڑکڑاتے ہوئے چل رہی تھی۔ جب ایک نوکیلے پتھر سے اس کا پیر ٹکرا گیا، وہ ہلکی سی چیخ نکال کر جھکنے لگی، مگر اگلے ہی پل کسی کے مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ وقت ٹھہر گیا، شاہزین نے نرمی سے اسے سنبھالا، اس کے چہرے کے قریب وہی مانوس خوشبو، پہاڑوں کی ہوا اور دل کی دھڑکن۔ خیریت؟ اس کی آواز نرم تھی مگر دل میں شور تھا۔ وہ لڑکی سنبھل کر سیدھی ہوئی، تھوڑا فاصلہ بناتے ہوئے بولی، جی شکریہ۔ شاہزین نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ بعد میں، پہلے بس اپنا نام بتا دے تاکہ اگلی بار شکریہ صحیح شخص کو دے سکو۔ وہ چونکی، اس کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت اور جھجک ملی جلی تھی۔ اس نے نظریں چرائی، دل ہی دل میں بولی، یہ تو وہی شاہزین ہے جو ہر لڑکی سے مذاق کرتا ہے۔ وہ نام لینے کو لب کھولنے ہی لگی تھی، اتنے میں نمل ہنستی ہوئی پیچھے سے آ گئی۔ او، تم دونوں یہاں ہو؟ میں تو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تک گئی۔ آؤ، سب تصویریں لے رہے ہیں۔ وہ لڑکی پلک چپک کر رکی، شاہزین کی طرف دیکھا، پھر چپ چاپ الٹی سمت چل دی۔ شاہزین نے بے اختیار اس کے قدموں کے نشانوں کو دیکھا اور دھیرے سے زیر لب کہا، کاش نام سننے سے پہلے ہی دل جاننے کا کوئی طریقہ ہوتا، کاش راز رکھنا آسان ہوتا، کاش صبر کی زنجیر دل کے ساتھ آنکھوں پر بھی ہوتی۔ رات کی سرد ہوا تیز چل رہی تھی، پہاڑوں کے دامن میں کیمپ فائر جل رہا تھا، آگ کی لپٹیں آسمان کو چھو رہی تھی اور ارد گرد ہنسی، کہکہوں اور گانوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ ارے بھائی، اب تمہاری بھاری، گانا سناؤ۔ فیضان نے شاہزین کو کہنی ماری۔ شاہزین نے مصنوعی مسکراہٹ دی، نہیں یار، میرا گانا کل کے لیے سنبھالو، آج ذرا سر ٹھنڈے ہے۔ نمل فوراً بولی، جھوٹے، تم تو بس بہانے ڈھونڈتے ہو، کہیں جا رہے ہو کیا؟ شاہزین نے شرارت سے کندھے اچکائے، کیمپ کی روشنیوں میں سانس لینا مشکل لگ رہا ہے، ذرا باہر جا کر فریش ہوا کھا لوں، ورنہ تمہارے گانوں سے پہلے ہی مر جاؤں گا۔ سب ہنس پڑے۔ نمل نے ہلکا سا منہ بنایا، چلو زیادہ دیر مت لگانا۔ کیمپ سے ذرا دور، ہوا میں رات کی ٹھنڈ، درختوں کے پتوں سے سرسراتی آوازیں، اور دور پہاڑوں پر چاند کی ہلکی چمک۔ شاہزین خاموشی سے چلتا جا رہا تھا، نہ جانے کیوں دل کہہ رہا تھا کہ وہ آس پاس ہی ہے، وہی لڑکی جسے وہ دیکھنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ پھر اچانک اسے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے رک کر سنا، آواز قریب کے ایک کیمپ سے آ رہی تھی۔ کیمپ فائر کی آوازیں اب مدھم ہو گئی تھی، دور کہیں گانے کی بول ہلکے سے گونج رہے تھے، مگر اس کیمپ کے قریب خاموشی تھی۔ شاہزین نے سسکیوں کی آواز سنی تو قدم آہستہ سے اندر بڑھائے۔ نیم اندھیرے میں اس نے 3 لڑکیاں دیکھی، 2 تسلی دے رہی تھی، ایک روتی ہوئی بیٹھی تھی۔ اب کیا کرے، سارے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں، اس لڑکی نے ٹنٹ سے لرزتی آواز میں کہا۔ شاہزین نے ایک نظر میں منظر سمجھ لیا، اس کے چہرے پر سختی سی آ گئی، لیکن آنکھوں میں وہی بے چینی تھی جو وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ تم لوگ باہر جاؤ، اس کی آواز مضبوط تھی۔
تینوں چونک گئی۔ شاہ سلمان، میں کہہ رہا ہوں باہر جاؤ۔ شاہ کی آواز میں دبنگی تھی مگر لہجے میں خالص فکر۔ یہ موسم مذاق نہیں ہے، اگر تم لوگوں نے میری بات نہ مانی تو صبح بری ہوگی۔ جاؤ جاؤ اپنے اپنے کیمپ میں۔ وہ دونوں لڑکیاں ہچکچائی پھر آہستہ آہستہ باہر نکل گئی۔ اب کیمپ میں صرف وہ لڑکی رہ گئی جو شرم، خوف اور حیرت میں گم تھی، آنکھوں میں نمی، کندھوں پر لرزہ۔ شاہ ایک قدم آگے بڑھا، نرم لہجے میں بولا، ڈرو نہیں، تمہیں سردی لگ جائے گی، میرے ساتھ آؤ۔ وہ پیچھے ہٹی، میں خود سنبھالوں گی، مگر اس کے لب کپ کپا رہے تھے اور ہاتھ سردی سے نیلے پڑ رہے تھے۔ شاہ نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بس آؤ، بحث بعد میں کرنا، بیمار مت ہونا۔ اسی لیے شاہ اپنے کیمپ کے اندر داخل ہوا، جلدی سے اپنا بیگ کھولا اور ایک موٹی جیکٹ نکالی، سیاہ رنگ کی۔ بغیر کچھ کہے وہ جیکٹ اس کے کندھوں پر رکھ دی۔ وہ چونکی، نظریں نیچی کر لی۔ شاہ نے دھیرے سے کہا، اب ٹھیک ہے؟ وہ آہستہ سے بولی، شکریہ۔ شاہ ہلکا سا مسکرا کر بولا، شکریہ پاس رکھو، میں جلدی ہی اس کا بدلہ لے لوں گا، بالکل ویسا جیسے مجھے چاہیے ہوگا۔ اس کے لہجے میں نرمی بھی تھی اور ایک عجیب سی گہرائی جس میں وہ وعدہ بھی تھا اور تجسس بھی۔ وہ لڑکی خاموش رہی مگر دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ شاہ پلٹنے لگا مگر اسے رکنا پڑا۔ اس لڑکی کا وجود نیلا یخ ٹھنڈا ہو رہا تھا کہ وہ بمشکل کڑی تھی۔ شاہ خود کو روک نہ پایا تو اپنے بھاری ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ اپنا اور اس کا درمیانی فاصلہ کم کیا۔ وہ بول ہی نہ پا رہی تھی، رنگ بدلتے اس کے خوبصورت ہونٹ تھر تھرائے ہوئے کسی بھی انسان کو مدہوش کرنے کو کافی تھی۔ کیا ہو گیا؟ چینج کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ ایک طرف وہ اپنی ایک شرٹ نکال رکھ چکا تھا پہلے ہی، اور ایسا کرتے ہیں ٹرپ پر میں دیکھ لیتا ہوں کس نے کیا، اور بے فکر ہو کر چینج کرو، میں جا رہا ہوں۔ وہ بے حد قریب تھے دونوں کہ ان کی سانسیں بھی الجھ رہی تھی۔ اسمارا کی ساری جان اس کی قربت سے نکلتی جا رہی تھی۔ تمہیں حرارت چاہیے، تمہارا جسم بہت ٹھنڈا ہو چکا ہے، کہتا وہ اور قریب ہو گیا۔ بس اب وہ جب چاہتا اسے خود میں بھینچ لیتا۔ مجھے چھوڑ۔ لیکن میں نے کب ابھی کیا کچھ؟ وہ معصوم بنتے بولا۔ قربت اور بڑھی تو ذرا سے لب ٹکرائے، قربت اور بڑھی تو ذرا سے لب ٹکرائے، خدا کے لیے مجھے کچھ مت کرو۔ ایک دم سے وہ رونے لگی۔ شاہ اپنی حرکت پر شرمندہ ہو فوری باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ زمین پر بیٹھتی روتی رہی۔ بے اختیار وہ شخص یاد آیا۔ کہاں ہے آپ؟ کیوں نہیں ہے یہاں آپ؟ آپ کیوں نہیں ہوتے میرے پاس؟ وہ آنسو بہاتے ابھی بھی اس کو ہی یاد کر رہی تھی کہ ایک عکس نمودار ہوا، وہی سیاہ لباس والا جوان، چہرہ چھپا، ایسے کہ بس آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ وہ بھی ایک ہی لمحے کو نظر آئی، پھر وہ ٹوپی سے چھپا گیا۔ ایسے کیوں بیٹی ہو؟ وہ جوان اسے اب اٹھا رہا تھا، پھر ہر شے جیسے سلو ہوتی گئی، مدم دمی سی۔ چلے جائے یہاں سے آپ۔ وہ بھڑک اٹھی۔ ایسے نہیں کہتے میرا بچہ، محبت لہجے میں بھر۔ وہ روشنی مدم کر گیا، چلو چینج کرو۔ اب وہ شخص اس کے بدن سے گیلے کپڑے اتار رہا تھا۔ وہ گم سم سی رک اسے دیکھتے رہی، لب سردی سے ترترا رہے تھے۔ ابھی تک ہر شے پر اندھیرا غالب آنے لگا۔ وہ جوان سمجھ چکا تھا اس کی ضرورت۔ ابھی ایسا کوئی راستہ اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ اسمارا کو ہسپتال لے جایا جا سکتا۔ سو آخر راستہ یہی تھا کہ وہ اپنے بدن کی حرارت سے اس کے وجود کو ٹھنڈ سے بچا لے۔ سو فوری اسے دیوار سے لگا۔ اس جوان نے اپنی گرم سانس سے اس میں انڈیلنا شروع کی۔ ہاتھ وہ اسمارا کے بدن پر چلا رہا تھا، ہر ممکن کوشش کرنے لگا کہ وہ ہوش کر لے، مگر ادھر کچھ خاص فکر نہ پڑ رہا تھا۔ اسمارا میرا بچہ، میں آ گیا ہوں، پلیز سنبھالو خود کو، پلیز۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا مگر، کہتے اس شخص نے اپنی انگلیوں کو حرکت دی اور اب اس جوان کی زبان اسمارا کی گردن پر محبت لٹا رہی تھی۔ یوں تو کچھ غلط نہ ہوا تھا، وہ نکاح میں تھی اس کے، مگر پھر بھی وہ ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اس رات بھی وہ یہی سوچ گیا تھا کہ اب وہ اسمارا کو اپنے ساتھ لے جائے گا، مگر آج کی اس کی حالت مجبور کر گئی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اسمارا کی چھوٹی چھوٹی دھڑکنوں تک آیا اور پھر اسمارا کا وجود حرارت پکڑتے ہی ہوش دلا گیا۔ اسے معنی خیز آوازیں گونج اٹھی تھی۔ پھر وہ شخص اسمارا کو اپنی باہوں میں لیے پاس رکھ کے میٹرس تک چلا آیا۔ شاہ کے کیمپ میں ایک ہی میٹرس تھا کیونکہ اسے اپنی چیزوں میں شراکت پسند نہ تھی۔
وہاں بیٹھ اس جوان نے اسمارا کو اپنی گود میں بٹھا اس کے بازو کو اپنی کندھوں پر رکھا اور اسمارا کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط ہوتے ہی اس شخص نے سپیڈ بڑھائی۔ اسمارا مکمل ہوش پکڑ چکی تھی، پھر ایک لمحے کو رکا اور بولا، میرا بچہ، کیا اب آپ ٹھیک ہے؟ اسمارا کو اس کا چہرہ ابھی تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ اندھیرا کیوں کرتے ہیں؟ الجھ کر پوچھا۔ کیونکہ میری شکل کا نقشہ بہت خراب ہو چکا ہے، اس لیے تم ڈر نہ جاؤ، یہی سوچ میں اندھیرا کر لیتا ہوں۔ جواب کوئی سمجھ نہ آیا تھا اسمارا کو۔ مجھے آپ ہر طرح ہر پہلو سے قبول ہے۔ بہت نہیں ہے تو بھی، وہ برم سے کہتے سامنے موجود جوان کی دھڑکنیں تیز کر گئی۔ کیا تمہیں بدصورت شوہر بھی قبول ہے؟ اس نے تصدیق چاہی۔ جی، مجھے میرے جہانگیر بدر ہر حال میں قبول ہے۔ اس کی زبان سے نکلتا اپنا پورا نام سن بدر کا جی چاہا وہ ایک بار پھر اس پر محبت لٹائے، مگر کیمپ میں کسی کے آنے کا سوچ وہ اس کام سے باز رہا۔ میرا بچہ، بدر قربان ہے آپ پر، 1000 بار۔ مگر ابھی اس نے اسمارا کے اپنے گرد سختی سے باندھے ہاتھ کچھ نرم کیے۔ آپ چینج کریں اور جا کر سو جاؤ، واپس جانے کے 2 دن بعد میں تمہیں لینے آتا ہوں۔ سچ بدر؟ بدر کی بات پر وہ خودی سے چہکی۔ جی ہاں میری جان، اب یہ جہانگیر بدر آپ سے دور رہا تو مر جائے گا۔ محبت تھی کہ ختم نہ ہونے کی، مگر جگہ ایسی نہ تھی کہ وہ دونوں مزید باتیں کرتے۔ اسمارا کو اس کے کیمپ میں چھوڑ وہ پھر سے کہاں غائب ہوا کسی کو علم نہیں۔ صبح کا وقت، پہاڑوں پر دھوپ کی ہلکی سنہری روشنی پھیل چکی تھی۔ کیمپ سائٹ پر چائے، بسکٹ اور کہکہوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ لڑکے فٹ بال اچھال رہے تھے، لڑکیاں تصویریں کھنچوا رہی تھی اور شازین اپنے ہاتھ میں مگ لیے ایک طرف کھڑا خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ اسی دوران وہی لڑکی آہستہ آہستہ قدم رکھتی ہوئی نمودار ہوئی، بال بندھے ہوئے، چہرہ تھوڑا سا سجا ہوا، مگر آنکھوں میں تازگی اور جسم پر شازین کی سیاہ جیکٹ۔ شازین کے ہاتھ میں پکڑا مگ لمحے بھر کو رک گیا، دل کی دھڑکن جیسے تھم گئی۔ یہ وہی جیکٹ تھی جو اس نے رات خود اس کے کندھوں پر رکھی تھی۔ سب کی نظریں فوراً اس پر جا ٹہری۔ فیضان نے حیران ہو کر کہا، او بھائی، یہ تو شازین کی جیکٹ ہے نا؟ نمل فوراً بول پڑی، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ، آواز میں نرمی، مگر آنکھوں میں کچھ اور۔ ہاں، میں نے ہی دی تھی اسے۔ کل رات اس بیچاری کے سارے کپڑے گیلے ہو گئے تھے تو میں نے کہا یہ جیکٹ پہن لو۔ آخر شازین میری چیزیں شیئر کرنے پر کبھی منع تو نہیں کرتا۔ سب کے چہروں پر تعریف کے تاثرات۔ کوئی بولا، واہ نمل، تم تو بہت کیئرنگ ہو۔ دوسری نے کہا، سب لڑکیوں کو تم سے سبق لینا چاہیے۔ نمل نے مسکرا کر جوس کا گھونٹ لیا اور تھوڑا سا فخریہ انداز میں شازین کی طرف دیکھا، مگر شازین خاموش تھا۔ مسکراہٹ کے پیچھے اس کی نظریں الجھ چکی تھی۔ نمل کو کیسے پتا چلا؟ رات وہ تو کیمپ فائر کے پاس تھی، پھر اسے کیسے معلوم کہ اس لڑکی کے کپڑے گیلے ہوئے؟ اور میری جیکٹ، وہ تو میں نے خود دی تھی۔ اس کے دماغ میں جیسے کئی سوال گردش کرنے لگے۔ ایک طرف وہ لڑکی خاموشی سے دوسروں کے ساتھ بیٹھی تھی، شازین کی جیکٹ میں لپٹی ہوئی، اور دوسری طرف نمل کی باتوں میں کچھ ایسا تھا جو دل کو چبا رہا تھا۔ شازین نے آہستہ سے مگ ہونٹوں تک لے جا کر چائے کا گھونٹ پی لیا، نظریں جھکائے، مگر دل کہہ رہا تھا یہ سب اتفاق نہیں لگتا۔ کچھ دیر بعد ہی شازین نے نمل کو سب سے الگ بھلایا۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے کام ہے۔ شازین کے لہجے میں سختی تھی۔ ہاتھ چھوڑو میرا شازین۔ نمل نے اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کروائی۔ تو تم کیا سمجھتے ہو میں اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دوں گی؟ نہیں، وہ تمہیں مجھ سے چھین رہی ہے۔ نمل کی آنکھوں میں قہر اتر آیا تھا۔ میں تمہارا تھا ہی نہیں، کہتا شازین وہاں سے نکل گیا، جبکہ پیچھے نمل اکیلی رہ گئی تھی۔ ٹرپ ختم ہو چکا تھا، سب گاڑیاں واپس جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ طلباء ہنسی مذاق میں مصروف، کچھ تصویریں لے رہی تھی، کچھ سامان سمیٹ رہے تھے۔ ہوا میں صبح کی تازگی تھی، مگر شازین کے دل میں ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ وہ کھڑا اپنی گاڑی کے پاس بے خیالی میں پتھروں کو ٹھوکر مارتا جا رہا تھا۔ اسی لمحے پیچھے سے ایک نرم سی آواز آئی، وہ جیکٹ۔ وہ پلٹا، وہی لڑکی سامنے کھڑی تھی۔ بال آہستہ ہوا میں اڑ رہے تھے، چہرے پر ہلکی شرم، آنکھوں میں کچھ نہ کہا سا احساس۔ وہ جیکٹ دونوں ہاتھوں سے آگے بڑھائے کھڑی تھی۔ یہ آپ کی تھی؟ شکریہ۔ شازین نے خاموشی سے جیکٹ لی۔ اس کی نظریں نیچے تھی، مگر دل جیسے کسی اور ہی دھن میں دھڑک رہا تھا۔ ایک منٹ، شازین نے دھیرے سے کہا، کل رات تم بہت سردی میں تھی، تم نے شکریہ کہا، لیکن میں بدلے میں صرف تمہارا نام پوچھ رہا تھا، بس اتنا۔ وہ چونکی،
ہونٹ ٹھیلے مگر الفاظ نہیں نکلے۔ پھر جیسے ہمت جمع کی اور دھیرے سے بولی، شاہ زین صاحب، برا نہ ماننا مگر آپ مجھ سے دور رہیے۔ شاہ زین کے ماتھے پر بھل پڑا۔ کیا مطلب؟ وہ توڑا پیچھے ہٹی، نظریں جھکائی اور آہستہ آواز میں بولی، میں کسی کی منکوحہ ہوں، بچپن میں نکاح ہوا تھا میرا، میرے شوہر سول سروس میں ہے، باہر تعینات ہے، مگر ابھی وہ یہاں ہی ہے، اور آپ کا احسان ہے مجھ پر، تو میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کوئی نقصان ہو۔ اس کے الفاظ جیسے ہوا میں ٹھہر گئے۔ شاہ زین کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا، چہرے پر حیرت، آنکھوں میں الجھن۔ کیا کہا تم نے؟ نکاح؟ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، ہاں، شاید آپ کے لیے یہ عجیب ہو مگر میرے لیے یہ رشتہ فقط ایک کاغذ نہیں۔ میں جانتی ہوں، میں نے اس شخص کو دیکھا بھی نہیں، مگر جو میرا ہے میں اس کے نام پر وفا نبھاؤں گی۔ خاموشی چھا گئی، ہوا جیسے رک گئی۔ شاہ زین نے بمشکل سانس بھری اور دھیرے سے کہا، جسے تم نے دیکھا تک نہیں، اس سے اتنی وفا؟ وہ نرم لہجے میں بولی، محبت دیکھنے سے نہیں، یقین سے نبھائی جاتی ہے۔ آپ یہ بات نہیں سمجھیں گے شاہ زین صاحب۔ اور وہ پلٹ گئی۔ پہاڑی ہوا نے اس کے دوپٹے کو ہلکا سا اڑایا اور شاہ زین بس وہی کڑا رہ گیا، جیکٹ ہاتھ میں، نظریں خالی۔ اس کے لبوں پر ایک مدم سا جملہ ٹھہر گیا، کاش تمہارے سامنے میری زبان ہمت کر سکے اور میں کچھ کہہ سکوں۔ سب لوگ اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے، گاڑیاں خاموش، راستے سنسان اور پہاڑوں کی ہوا ٹھنڈی اور خالص۔ شاہ زین اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، کھڑکی سے باہر تارے دیکھ رہا تھا، مگر نظریں آسمان پر نہیں، اس کے دل میں بس ایک ہی تصویر تھی، وہ لڑکی جس کی قربت کا لمحہ ابھی بھی اس کے اندر زندہ تھا۔ وہ کتابیں کھولتا مگر نظر کچھ نہیں پڑ رہی تھی، قلم ہاتھ میں مگر لکھنے کی ہمت نہیں۔ کیوں؟ وہ خود سے سوال کر رہا تھا۔ کیوں دل اتنا شور کر رہا ہے؟ کیوں وہ آنکھیں، وہ ہلکی ہچکچاہٹ، وہ خاموشی مجھے بے قابو کر دیتی ہے؟ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، دل تیز دھڑک رہا تھا اور سانس ایک عجیب قسم کی بے چینی میں پنس گیا تھا۔ شاہ زین کو احساس ہوا، یہ جذبہ، یہ شور، یہ بے چینی، وہ سب صرف ایک لڑکی کے لیے ہے، اور سب کچھ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے دل کو ہلا رہا ہے۔ وہ خود سے الجھ رہا تھا، خود سے سوال کر رہا تھا، اور وہ لمحہ جب اس نے اسے جیکٹ اڑائی تھی، جب اس نے پہلی بار ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، بس اس کے ذہن اور دل میں ٹھہر گیا تھا۔ شاہ زین نے اپنی سانس کو سنبھالا، لیکن دل کی دھڑکن کا شور رکا نہیں۔ وہ جانتا تھا اب سے کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ وہ عزم اٹھا اور واش روم کی طرف نکل گیا۔ اگلی ہی صبح یونیورسٹی کے ہالز میں شور مچا ہوا تھا، ہر سمت دوڑتے قدموں کی آواز الجھی ہوئی، چیخیں اور طلباء کی ایک ہی بات، یار شاہ زین تو سچ میں ہیرو نکلا۔ کسی نے کہا وہ آرمی آفیسر تھا، بس مشن پر یہاں بھیجا گیا تھا، اور آج صبح اس نے اسمگلنگ کرنے والوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ یہ سن کر اسمارا کے قدم ٹٹک گئے، اس کے ہاتھ میں پکڑی فائل زمین پر گر گئی اور دل کی رفتار جیسے آہستہ پڑ گئی۔ کیا شاہ زین؟ اس کے ہونٹوں سے سرگوشی نکلی جسے وہ لاپرواہ، شوق اور شرارتی سمجھتی تھی۔ وہ دراصل ایک خفیہ مشن پر آیا ہوا فوجی آفیسر تھا، اور جو اس نے اسے دھمکی دی تھی اپنے شوہر کی۔ آس پاس ہجوم بڑھتا جا رہا تھا، سب ایک ہی سمت بھاگ رہے تھے، یونیورسٹی کے گراؤنڈ کی طرف۔ اسمارا کی سہیلی نے اس کا ہاتھ پکڑا، چلو دیکھنے چلتے ہیں، اور وہ دونوں بھی اس ہجوم کے پیچھے چل پڑی۔ گراؤنڈ میں ایک حیران کن منظر تھا، چند لڑکے مٹی میں لت پت چیخ رہے تھے، اور ان کے درمیان ایک جوان سا لڑکا کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں بجلی، جسم میں ضبط اور حرکات میں عسکری سختی تھی۔ وہ ایک کے بعد ایک وار روک رہا تھا اور برق رفتاری سے اسمگلرز کو زمین پر گرا رہا تھا۔ اس کے ارد گرد پولیس والے آ گئے، مگر سب کی نظریں اسی جوان پر تھی جس کے بازو میں طاقت اور آنکھوں میں طوفان تھا۔ اسمارا ہجوم کے آخری حصے میں کھڑی تھی، اس کے دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ اس کی پشت دیکھ رہی تھی، چھوڑے کندھے، مضبوط قامت اور مانوس انداز۔ دل نے ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے آہستہ سے سرگوشی کی، کیا یہ وہی ہے؟ پھر ایک لمحے میں اس جوان نے آخری لڑکے کو دبوچا، اسے زمین پر پٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پولیس والے دوڑ کر آگے بڑھے، مگر اس نے اطمینان سے کہا، اب تم لوگ سنبھالو، میرا کام ختم ہوا۔ آواز میں وہی گہری ٹہری ہوئی گرج تھی، شاہ زین کی۔ اسمارا کے دل نے جیسے لرز کر یقین کر لیا، ہاں وہی تھا، وہی جس نے اسے کیمپ میں جیکٹ دی تھی، وہی جسے وہ صرف ایک فلرٹی لڑکا سمجھتی تھی، آج اس کے سامنے ایک فرض شناس فوجی بن کر کھڑا تھا۔ ہجوم میں شور بڑھ گیا،
پاکستان آرمی زندہ باد۔ شاہ زین بھائی آپ تو کمال نکلے۔ مگر اسمارا کے لیے دنیا جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ وہ خاموش، حیران اور کہیں گہرائی میں شرمندہ تھی۔ دل کہہ رہا تھا میں نے اسے کبھی سمجھا ہی نہیں۔ گراؤنڈ میں شور مچا ہوا تھا، ہیرو ہیرو، شاہ زین بھائی زندہ باد، فوجی ہو تم یار، سلام ہے تم پر۔ سب لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا، کسی نے سیلفی لینے کی کوشش کی، مگر شاہ زین کے چہرے پر کسی فاتح کا غرور نہیں تھا، بس ایک عجیب سی خاموش تلاش تھی۔ وہ نظریں دوڑاتا ہوا ہجوم میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا اور آخر اسے وہ دکھائی دی، وہی چہرہ، وہی سنہری بالوں والی لڑکی جس کی آنکھوں میں اب حیرت اور خوف کی ملی جلی جھلک تھی۔ شاہ زین ایک پل کو رکا، پھر سب کے بیچ سے راستہ بناتا ہوا آگے بڑھا۔ لوگ تعجب سے ہٹے اور وہ اسمارا تک پہنچا، خاموشی سے مگر بے پناہ شدت کے ساتھ۔ ایک لمحے میں اس نے اس کی کلائی تھام لی۔ شاہ زین آپ؟ اسمارا کے لب کانپنے لگے۔ میرے ساتھ چلو۔ اس نے بس اتنا کہا اور اسے ساتھ لیے تیز قدموں سے ایک خالی کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند ہوا، پیچھے نمل یہ منظر دیکھ جھل اٹھی۔ تالا چرخا، کمرے میں خاموشی پھیل گئی، صرف سانسوں کی ہلکی ترتراہٹ باقی تھی۔ اسمارا پیچھے ہٹی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میرے قریب مت آئیے شاہ زین صاحب۔ آواز لرز گئی۔ میں نے کہا نا مت آئیے، میں کسی کی منقوہ ہوں۔ شاہ زین نے آگے بڑھ کر بس ایک جملہ کہا، نہیں میرا بچہ۔ یہ آواز، یہ لہجہ اسمارا کے وجود میں بجلی بن کر دوڑا۔ اس کے لب نیم وار رہ گئے، سانس رک سی گئی، یہ اس کی آنکھیں پھیل گئی، دل سینے میں دھڑکنے لگا۔ یہ آواز، یہ تو میرے محرم کی ہے۔ وہ لڑکھڑا گئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ کون ہے؟ آواز جیسے گم ہو گئی تھی۔ شاہ زین خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے کہا، وہی جس کے نام کی مہندی تمہارے ہاتھوں پر اب لگے گی، وہی جس کے نکاح میں تم برسوں سے ہو، وہی تمہارا آرمی مین، تمہارا شوہر۔ اسمارا کے قدم جیسے زمین میں گھڑ گئے، وقت تھم گیا، دل کی دھڑکن سنائی دینے لگی اور وہ بس دیکھتی رہ گئی اس مرد کو جسے وہ اتفاق سمجھتی تھی، جو دراصل اس کی تقدیر تھا۔ شاہ زین نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا، اس کے آنسو پھونجے۔ کیوں رو رہی ہے؟ آپ کون ہے شاہ زین سلمان؟ جہانگیر بدر کون ہے؟ آپ کو کون سا چاہیے؟ میں اپنی جان کے لیے وہی ہوں۔ اس نے آسان حل پیش کیا۔ نہیں، آپ میرے بدر نہیں ہو سکتے۔ اس نے زور زور سے سر نفی میں ہلایا۔ لو، اب کیسے یقین کرو گی یار؟ او میرے پاس ہے ایک آئیڈیا۔ اس نے چٹکی بجائی۔ اس رات میں نے کہاں کہاں چھوا تھا؟ یہاں لبوں پر، مس کرتے کہا، یہاں اب ہاتھ گردن پر تھا، یہاں اب وہ دھڑکنوں پر تھا۔ اور قدرے لمبا کرتے اس نے زیر ناف حصے کی جانب دیکھا تو اسمارا کا چہرہ سرخ ٹماٹر ہوا۔ اور جانتی ہو سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ وہ اپنی بیوی کی حالت سے لطف اٹھا رہا تھا۔ مجھے ابھی اپنے بچے کی یہ چھوٹی چھوٹی دھڑکنوں پر بہت محنت کرنی ہے۔ اور یہ بات کر کے ایک زوردار کہا لگایا تھا اس نے۔ اسمارا کے پاس اب انکار کی کوئی وجہ نہ بچی تھی۔ وہ اس کا شوہر ہی تھا، اس کا جینٹل مین۔ چلو اب باہر دنیا پاگل ہو، اس سے پہلے ذرا کچھ میٹھا ہو جائے، پھر ہمیں اپنی منہ دکھائی بھی کروانی ہے۔ کہتے بدر اس کے چہرے کی طرف جھکا، مگر اسمارا نے اس کے لبوں پر اپنا نرم ہاتھ رکھ اسے روکا۔ کیا کرنے والے ہیں آپ؟ محبت، یک حرف جواب آیا۔ یہاں؟ وہ پھر حیران ہوئی۔ بس منہ میٹھا یہاں کرنا ہے میرا بچہ، باقی تو گھر جا کے آپ کے والد سے آپ کو لینا ہے، پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ معصوم شکل بنا اس نے کہا، اور آپ یہ منہ میٹھا کیسے کرنے والے ہیں؟ بس ایسے۔ بدر نے بنا بتائے ایک پل میں اسمارا کی شرٹ اٹھا، اس کی نازکیوں کو اپنے لبوں میں لیا اور اپنی طلب بجانے لگا۔ بدر رک بھی جائے، ہم گھر میں نہیں ہیں۔ مگر وہ اپنا کام کرتا رہا۔ باہر سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب وہ اپنا انعام اپنی بیوی سے وصول کر یونی کے ہال کی طرف آیا، ہال کے دروازے پر جب شاہ زین نمودار ہوا، مگر وہ اب شاہ زین نہیں تھا، وہ جہانگیر بدر تھا، تو سارا مجمع ایک دم خاموش ہو گیا۔ اب وہ وہی شوخ سا یونی بوائے نہیں تھا، بلکہ ایک مکمل فوجی آفیسر، آنکھوں میں وقار، آواز میں ضبط اور چال میں اعتماد۔ اس کے ساتھ اسمارا بھی کھڑی تھی، جس کے چہرے پر حیا اور یقین کی ملی جلی روشنی تھی۔ شاہ زین نے مائک تھاما، حال میں ہر نظر اس پر مرکوز تھی۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ آغاز کیا، میں یہاں ایک طالب علم کے طور پر آیا تھا، لیکن دراصل میرا مقصد کچھ اور تھا۔
میں شاہزین سلمان نہیں، جہانگیر بدر ہوں، پاکستان آرمی کا آفیسر۔ ایک خفیہ مشن پر یہاں آیا تھا۔ حال میں سرگوشیاں پھیل گئی۔ کسی نے دھنگ ہو کر کہا، آرمی؟ واقعی؟ شاہزین نے سنجیدگی سے بات جاری رکھی۔ میرا مشن اس یونیورسٹی میں ہونے والی غیر قانونی سرگرمیوں کو بے نقاب کرنا تھا، جن کے پیچھے ہمارے اپنے کچھ لوگ شامل تھے۔ الحمدللہ آج وہ سب قانون کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ پھر وہ ذرا رکا اور اپنے پرانے دوست فیضان اور ہاشم کی طرف مڑا۔ اور ہاں، تم دونوں کے لیے بھی ایک مشورہ ہے۔ اب بس کر دو یہ بچگانہ حرکتیں، ورنہ اگلی بار عدالت جہانگیر بدر میں تمہاری شامت آئے گی۔ حال کہکہوں سے گونج اٹھا۔ فیضان نے سر جھکا لیا۔ ہاشم نے شرمندہ مسکراہٹ دی۔ پھر ایک لڑکے نے شرارت سے سوال کیا، سر اب آپ دوبارہ یونی میں پڑھنے آئیں گے یا نہیں؟ شاہزین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پورا حال ایک بار پھر ہنس پڑا۔ نہیں بھائی، بہت مشکل سے تو یہ دن گزارے ہیں، دوبارہ پڑھنے کی ہمت اب آرمی کی فیلڈ میں بھی نہیں بچے گی۔ پورا حال ایک بار پھر ہنس پڑا۔ ماحول ہلکا ہو گیا۔ تمام اساتذہ فخر سے اسے ایک طرف رک دیکھ رہے تھے، مگر بدر کے چہرے پر اب ایک خاص سکون تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، لیکن ایک بات جو آج سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ سب خاموش ہو گئے۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسمارا کی طرف دیکھا۔ یہ محترمہ جنہیں آپ سب میری جونیئر سمجھتے تھے، دراصل میری منکوہا ہے۔ ہماری شادی برسوں پہلے ہو چکی ہے اور اب بہت جلد ہماری رخصتی ہونے والی ہے۔ ایک لمحے کے لیے پورا حال سناٹوں میں ڈوب گیا، پھر کہو تھالیا اور واہ واہ کے شور سے گونج اٹھا۔ فیضان نے چیخ کر کہا، ہائے ہائے، تو جناب یہاں فل آن خفیہ مشن چل رہا تھا۔ ہاشم نے مسکراتے ہوئے کہا، سلوٹ ہے سر، آپ نے تو یونیورسٹی کے ساتھ دل بھی جیت لیا۔ اسمارا کے چہرے پر شرم سے مسکراہٹ تھی اور شاہزین کے چہرے پر سکون اور محبت کا امتزاج۔ شاہزین نے مائک رکھا، اسمارا کا ہاتھ تھاما اور سب کی طرف دیکھ کر بولا، دعوت سب کو ہے، لیکن یونی میں نہیں، میرے گھر دل سے۔ حال ایک بار پھر تھالیاں بجانے لگا۔ کسی نے نعرہ لگایا، ہیرو بدر زندہ باد، جنٹل مین جہانگیر بدر زندہ باد۔ اور اسمارا کے لبوں پر بس ایک خاموش دعا تھی، اللہ تیرا شکر کہ میرا نصیب واقعی اتنا خوبصورت نکلا۔ اس نے محبت سے اسمارا کے ہاتھ پشت پر رکھے اور گھر کو نکل گئے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔